السلام علیکم فرینڈز، آپ سب میرا چینل آخرت کے لیے بہتری کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ بندے ہوتے ہیں، ان کی باتیں باتوں کی امام ہوتی ہیں۔ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوتا ہے ان کی باتیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بشر حافی کے پیچھے رہتے تھے اور ان سے ملنے کا بڑا شوق رکھتے اور جہاں وہ جاتے ان کے پیچھے چلے جاتے۔ تو امام احمد بن حنبل کوئی معمولی نام تو تھا نہیں، تو کسی نے ان کو کہا آپ بھی عجیب آدمی ہیں، دنیا آپ کو ملنے آتی ہے اور آپ اس درویش کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ تو ان لوگوں کی صحبت یقیناً اندر کی تربیت کا ایک مؤثر ذریعہ ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں امام شافعی کہ فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا ہی نفع دیا، ان میں سے ایک بات یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، یعنی اگر وقت کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا تمہیں کاٹے گا، اگر تم وقت کو خود اپنی گرفت میں لے لو گے، اپنی مرضی سے گزارو گے تو پھر تم جو چاہو گے کاٹو گے، یعنی وقت تمہیں نہ کاٹے تم وقت کو کاٹو۔ تو کہا یہ بات مجھے اتنا نفع دے گئی کہ میری زندگی سنوار گئی کہ وقت جو ہے وہ میں خود کاٹوں اور اپنی مرضی سے کاٹوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم اپنی مرضی سے وقت کاٹتے ہیں اور وقت پر گرفت ہماری مضبوط ہوتی ہے تو پھر بے مقصد وقت نہیں گزرتا، اور جب ہم وقت کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں تو پھر چائے کے کھوکھے پہ بیٹھے 3 گھنٹے گزر جائیں، حمام پہ بیٹھے 1.5 گھنٹہ گزر جائے، گپ شپ میں وقت گزر جائے، کوئی ٹائم ٹیبل ہی ہمارا نہیں ہے کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے۔ جب ہماری زندگی کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہوگا، نظم ہی نہیں ہوگا، تو پھر جہاں بیٹھے بیٹھ گئے، جس نے کھڑا کر لیا کھڑا کر لیا، بے مقصد کاموں میں گھنٹے بیت گئے، زندگی کے کوئی اہداف ہی طے نہیں نا، زندگی کے مقاصد ہی متعین نہیں ہے نا، تو پھر جو جہاں بھی وقت گزار دیا ہم نے گزار دیا۔ دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں دنیا میں بھی وہ بھی اپنے وقت کو منظم کرتے ہیں، ان کا ایک ایک منٹ بھی جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے امراء ہیں اور بڑے بڑے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ہیں وہ سائنسدان ہیں، فلاسفہ ہیں، وہ اپنے وقت کی قدر اور قیمت کو جانتے تھے۔ یہ نیوٹن غالباً میرے ذہن میں پورا نام نکل گیا ہے، یہ نیوٹن تھا یا کوئی اور سائنسدان تھا، تو یہ ہمیشہ ایک ہی لباس میں آتا تھا۔ تو کسی نے اس کے گھر میں جا کر کے دیکھا کہ اس کی الماری میں اسی طرح کے کافی زیادہ لباس پڑے تھے لیکن ایک ہی طرز کے تھے۔ تو اسے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم تو یہ سمجھتے تھے شاید آپ کے پاس لباس ہی ایک ہے، لیکن اب راز کھلا کہ لباس تو بہت سارے پڑے ہوئے ہیں لیکن سب ایک ہی رنگ کے ہیں اور ایک ہی طرز کے ہیں۔ اس نے کہا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کسی تقریب پہ جانا ہو، کسی جگہ پہ جانا ہو تو بعض کا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ کون سا لباس پہنوں، تو میں اپنے وقت کو بچایا ہے، جو بھی ہاتھ میں آیا اور اٹھایا اور پہن لیا، سارے ایک جیسے ہی ہیں۔ تو خواتین کا اس طرح بہت وقت ضائع 100 بار نکالتی ہیں اور رکھتی ہیں، یہ پہنوں، اچھا یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ مرد حضرات بھی آج کل وہ اقبال نے کہا نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، دخترانے او بچشم خود اسیر، شوخ چشمو شوخ گیرو خردہ گیر، ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابرواں مثل دو تیغے آختہ۔ اب یہی حالت ہو گئی نا، نوجوان ہر وقت کنگھی پٹی کے اندر لگے رہتے ہیں۔ علماء نے کراہت لکھی ہے کہ زیادہ بار بال سوارنا، ویسے فرمایا کہ من کانا لہو شارن فل یکرم ہو، جو بال رکھے ان کو سوار کے رکھے، زلفیں رکھی ہیں، داڑھی ہیں، الجھے ہوئے بال نہ، ان کو سوار کے رکھے، لیکن وہ دن میں 1-2 مرتبہ کافی ہوتا ہے، لیکن ہر وقت ہی بار بار شیشے کے سامنے آنا، آئینے، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، مردوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ تو آج مردوں کی عادات بھی ہو گئی ہیں، تقریبات میں جانا ہو تو کس طرح کا لباس ہو، کس طرح کا، تو وہ کہتا ہے میں اپنا وقت بچاتا ہوں، تو میں اس طرح ایک طرح کے لباس رکھے ہوئے ہیں، جو نکالا وہ پہنا اور چل پڑا۔ تو جن لوگوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو، اس وقت دنیا کے اوپر میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ محنت اس بات پہ ہو رہی ہے، ٹائم مینجمنٹ پہ۔
کہ زندگیاں بہت تھوڑی ہیں، کام بہت سارے ہیں، تو وقت کو کیسے مینج کرنا ہے. تو جو لوگ اپنے وقت کا خیال کر لیتے ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، کائنات میں ایسے وقت کسی نے نہیں گزارا جیسے آمنہ کے لال نے گزارا ہے. کل 63 سالہ زندگی ہے حضور کی، اور پوری دنیا کے اوپر